پیارے امیر اہل سنت، عدت میں اسلامی بہن مدنی چینل دیکھ سکتی ہے؟ ماشاء اللہ، پیارے پیارے پھول جیسوں کی پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، مرحبا۔ اللہ پاک ان سب کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ان کو ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار وٹا وٹا شہد سے بھی میٹھا مدینہ دکھائے، سب کی بے حساب مغفرت ہو جائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آخر میں سوال کیا بچیوں نے، تو عدت میں مدنی چینل دیکھنے میں حرج نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ساعت الاذى یذہبن ساعات الخطایا، یعنی تکلیفوں کی گھڑیاں خطاؤں کو مٹا دیتی ہیں۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ صلو علی الحبیب سبحان اللہ۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کل آنے والی رات جو ہے الحمدللہ یہ چھٹی شریف ہے، کل سے مراد 17 جنوری 2024، 6 رجب المرجب، 6 رجب شریف 1445 سن ہجری، خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہے ماشاءاللہ۔ اور کل رات بھی انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے براہ راست ہوں گے، اور 9 بجے اجتماع خواجہ غریب نواز شروع ہو جائے گا، اور نعت شریف ہوگی، محفل ہوگی انشاءاللہ، محفل نعت بھی ہوگی، اور محفل نعت میں انشاءاللہ پھر شہزادہ حضور بھی اللہ نے چاہ تو بیان فرمائیں گے انشاءاللہ، امیل سنت کا بھی بیان بھی ہوگا، اور مدنی پھول بھی ہوں گے، اور پیاری پیاری باتیں ہوں گی، ذکر خواجہ غریب نواز بھی ہوگا، اور پھر انشاءاللہ نعت خوانی بھی ہوگی، منقبت بھی ہوگی، صلاۃ و سلام بھی ہوگا، اور پھر انشاءاللہ آخر میں لنگر خواجہ بھی پیش کیا جائے گا۔ تو تمام عاشقان خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اس محفل پاک میں ضرور شرکت کیجئے، فیضان مدینہ میں آ جائیے، اور اجتماع میں بھی شرکت کریں گے، اور انشاءاللہ لنگر خواجہ سے بھی خود کو لنگر خواجہ بھی کھائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہائے میری طرف اچھے نوالے آپ قبول کر لینا انشاءاللہ۔ آپ جو لنگر کریں گے اس میں تو میری شمولیت۔ جو آپ کا وہاں لنگر ہوگا اس میں ہماری شمولیت نہیں ہوگی، جو آپ کے پاس ہوگا۔ آپ بھی کل بڑی رات منا رہے ہیں، ہم بھی کل بڑی رات منا رہے ہیں، مل کر بڑی رات منائیں گے انشاءاللہ۔ ہم تو انشاءاللہ وہ یہ مدنی مذاکرہ سے پہلے جی ہاں وہ کر لیں گے انشاءاللہ، عرس اصالہ ثواب نیاز وغیرہ انشاءاللہ الکریم۔ تو آپ کے تو بعد میں بہت لیٹ ہوگا جی ہاں انشاءاللہ الکریم۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، ابھی وہ حدیث پاک حاجی اسید نے بیان کی ماشاءاللہ، اور مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساعات الاذى یذہبن ساعات الخطایا، یعنی تکلیفوں کی گھڑیاں خطاؤں کو مٹا دیتی ہیں۔ کتنی پیاری حدیث ہے، تکلیف میں بڑی یعنی کہ تسلی ہو جائے، یہ روایت اگر یاد رہ جائے نا، کہ جتنی تکلیفوں میں ہماری گھڑیاں، لمحات، وقت بسر ہوگا، تو یہ اسی طرح ہماری خطائیں جو ہے
وہ مٹتی رہیں گی. سبحان اللہ. اس حدیث پاک کا حوالہ ہے شعب الایمان جلد 7 پیج نمبر 181 حدیث نمبر 9926. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علی محمد. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کا مہینہ اللہ کا مہینہ اللہ کا مہینہ اللہ کا مہینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایان بھائی کیا سوچ رہے تھے آپ؟ احمد بھائی کوئی خاص مہینہ شروع ہو گیا ہے کیا؟ کیوں کیا ہوا؟ ارے بھائی میری نانی نے تو روزے رکھنے شروع کر دیے ہیں. تو آپ کو نہیں پتا کیا رجب شریف کا مہینہ شروع ہو گیا ہے؟ تو یہ کوئی اسپیشل مہینہ ہے کیا؟ جی بالکل اسپیشل ہی تو ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی تھی، اور یہ اللہ پاک کا پسندیدہ مہینہ ہے. اچھا ناؤ آئی گاٹ اٹ. تو مطلب یہ اللہ پاک کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. یس، ہو سکے تو اس پورے مہینے میں اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے اور روزے بھی رکھنے چاہیے. تو کیا اس مت میں روزے رکھنے کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ ڈیفینیٹلی. جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے. واو. آپ کو پتا ہے اس نہر سے وہی شخص پانی پیے گا جو رجب کے مہینے میں روزے رکھے گا. اچھا احمد بھائی اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہے جو اس مہینے میں کرنے چاہیے؟ اس کے علاوہ تو چیزیں میرے ذہن میں نہیں ہیں. ہم ایک کام کرتے ہیں نا، ہم امیر اہل سنت سے پوچھ لیتے ہیں. دیٹس اے گریٹ آئیڈیا. پیارے امیر اہل سنت، یہ ارشاد فرمائیے کہ رجب شریف میں اور کون کون سے کام کرنے چاہیے؟ سبحان اللہ. رجب شریف حرمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے. 4 ماہ حرام حرمت والے 4 مہینے قرآن کریم میں ذکر ہوئے، جن کے نام پھر حدیثوں میں آئے. تو ان میں سے ایک رجب ہے. تو رجب میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، عام دنوں کے مقابلے میں ثواب زیادہ ملتا ہے. اور اس مہینے میں روزوں کے علاوہ استغفار نے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی بھی ترغیب موجود، استغفار کی ترغیب موجود. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، زیادہ استغفار کرو. بے شک اس کے ہر لمحے میں اللہ کریم کئی افراد کو آگ سے نجات یعنی چھٹکارا عطا فرماتا ہے. حضرت سیدنا امام ابن سیرین جو ایک مشہور تابعی بزرگ ہیں رحمت اللہ علیہ، جن کی 110 سنہ ہجری میں وفات ہوئی، فرماتے ہیں ہمارے اسلاف یعنی صحابہ کرام، یہاں اسلاف سے مراد صحابہ کرام، یہ خود تابعی تھے. تو ہمارے اسلاف کرام یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان رجب شریف میں عمرہ کیا کرتے تھے. مزید روایت میں یہ کہ حضرت سیدنا مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور دیگر اصحاب رضی اللہ عنہم رجب شریف میں عمرہ کرنا پسند فرماتے تھے. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی رجب شریف میں عمرہ ادا کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ بھی اور اس کی برکتیں ہیں. مثلاً ایک ہے رجب شریف میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور یہ بہت برکت والی رات ہے. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب میں ایک دن اور رات ہے جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام یعنی عبادت کرے تو وہ اس نے 100 سال کے روزے رکھے، اور وہ 27 رجب ہے. تو یوں 27 رجب کا بھی یعنی کہ روزہ وہ رکھنا چاہیے کہ بڑی اس کی فضیلت ہے. ایک روایت کے مطابق 27ویں شریف کا جو روزہ ہے 27ویں تاریخ کا رجب کی 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب اس میں ملتا ہے.
یا 60 مہینوں کے روزوں کے برابر ہے. 60 مہینے منی 60 منتھ، 60 منتھس، 5 سال ہوئے، 5 ایئرس ہوئے نا 60 منتھس کے. یوں بڑی برکت والی یہ گھڑیاں ہیں، بڑا برکت والا مہینہ ہے، عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے. اس میں خوب عبادت کرے. پھر شعبان، اور یہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ، حدیث پاک میں اس کو کہا گیا نا، تو اللہ کا مہینہ ہے. پھر یہ کہ شعبان جو یہ آقا کا مہینہ ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ فرمایا شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے. اور رجب کو امت کا مہینہ، معاف کیجیے، رمضان کو امت کا مہینہ قرار دیا گیا کہ امت کا مہینہ ہے. تو یوں بہت پیارے پیارے مہینے شروع ہو گئے، اس میں خوب 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 عبادت کرنی چاہیے. اور ماشاءاللہ ایسے بھی عاشقان رسول دعوت اسلامی میں ہیں جو پورے رجب شعبان کے روزے رکھتے ہیں اور رمضان کے روزوں سے مل جاتے ہیں، ورنہ بیچ میں بھی روزے رکھتے ہیں. ہم نے بھی ایک پیکیج تو دیا ہے کہ پورے ماہ رجب میں کم از کم 7 روزے جو رکھے کم از کم، تو وہ ممتاز، سمجھو کہ بیسٹ، ہماری طرف سے کیٹیگری ہے. اور جو 4 روزے رکھے پورے مہینے میں تو وہ بیٹر، یعنی بہتر. اور جو کم از کم 2 روزے رکھے مہینے میں رجب شریف کے، تو اس کو مناسب کا درجہ، یہ تنظیمی طور پر ہم نے ترغیب دلانے کے لیے. اب اللہ کی بارگاہ میں کون بہتر ہے، کون مناسب ہے، کون کیسا، کچھ نہیں پتا. اور ہم نے یہ بھی درخواست ڈالی ہوئی ہے کہ جو پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں رجب شریف کے، یعنی نیت کی، ابھی تو رجب تو جاری ہے، تو یہ نیتوں کے 7 کے 4 کے 2 کے نیتیں ہم کو بھیجیں. تو ماشاءاللہ عاشقان رسول بھیج بھی رہے ہیں، عیسائی بھائی بھی روزے رکھ رہے ہیں، عیسائی بہنیں بھی رکھ رہی ہیں، یہ نیتیں بھیج رہے ہیں، کچھ رکھ بھی رہے ہیں. 3 روزے بھی ہمارے ہاں تو یعنی ایک تعداد رکھتی ہے الحمدللہ. شروع کے اس کی فضیلت ماشاءاللہ بہت پیاری ہے. تو یوں مطلب یہ کہ آپ بھی روزے اگر رکھ رہے ہیں یہ 4 7 وغیرہ، تو آپ بھی اپنی نیتیں بھیج دیں تو فگر میں اضافہ ہوگا تعداد میں. اور ایک ہی جگہ بھیجیں، جب ایک سے زیادہ کو بھیجیں گے تو وہ بھی دے گا، یہ بھی دے گا، تو وہ فگر جو بڑھے گا وہ پھر درست نہیں ہوگا نا. ایک ہی جگہ قابل اطمینان جگہ وہی کہ اپنا ذمہ دار جو آپ کے یہاں کا اس کو دے دیں آپ، لیٹس ہو تو آگے جمع کروا دے گا انشاءاللہ. اور کسی کو نہ دیں، ایک ہی کو دیں. پورے مہینے کے رکھنے کی نیت وہ بھی اسی کو دینے انشاءاللہ. وقت مناسب پر یہ اس کی کارکردگی ہمارے مدنی چینل پر بیان کی جائے گی، کی جا رہی ہے روز. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا پہ بھی سوالات کا سلسلہ ہے. کاشف احمد سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو ایران کے رہنے والے تھے، یہ اجمیر کس طرح پہنچے، یہ ارشاد فرماتے ہیں. یہ اجمیر شریف پہنچے اللہ پاک کے حکم سے، اور اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی. بارگاہ رسالت سے خواجگاہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی پیاری بشارت ہوئی. چنانچہ مدینہ پاک کی حاضری میں بارگاہ رسالت میں جب حضرت خواجہ غریب نواز نے سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین و خاتم النبیین، اس پر روضہ اقدس سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ. نیز حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ہند کی سلطانی، یعنی ہند کی باطنی بادشاہت بھی بارگاہ رسالت سے ہی عطا ہوئی. چنانچہ خوفناک جادوگر، چنانچہ مکتبۃ المدینہ کے رسالے خوفناک جادوگر کے دوسرے پیج پر ہے، سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ کی حاضری کے موقع پر سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت ملی، اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین، یعنی دین کا
मददगार है। तुझे हिंदुस्तान की विलायत अता की, अजमेर जा, तेरे वजूद से बेदीनी दूर होगी और इस्लाम को रौनक मिलेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो यूं आपने मतलब यानी कि अजमेर शरीफ का रुख किया और ये हिंद रवाना हो गए। समरकंद, बुखारा, उरूसुल बिलाद, बगदाद शरीफ, निशापुर, तबरेज, ओश, अस्फहान, सब्जवार, खुरासान, खिरकान, इस्तराबाद, बल्ख और गिजनी वगैरह से होते हुए हिंद के शहर अजमेर शरीफ जो राजस्थान सूबे में है वहां पहुंचे। और इस पूरे सफर में आप रहमतुल्लाह अलैह ने सैकड़ों औलिया-उल्लाह और अकाबिरीन उम्मत यानी बुजुर्गाने दीन से, उम्मत के बड़े बड़े उलमा से, बुजुर्गों से मुलाकात की सआदत हासिल की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। SMS के ज़रिए सवाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जिस तरह इस उम्मत से कब्र में सवालात होते हैं, क्या पिछली उम्मतों से भी इस तरह सवालात होते थे? ये इरशाद फरमाते हैं। इसमें अक़वाल मुख्तलिफ हैं। राजे कौल तरजीह इसी में कि सिर्फ इस उम्मत के साथ ये खास है कि इनको कब्र में सवालात किए जाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में SMS के ज़रिए से सवाल है कि नूरे नबी नाम रखना कैसा? कोई हर्ज नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक और सवाल किया जा रहा है कि क्या रजब के रोज़ों की रोज़ाना नई नियत करनी होगी या एक मरतबा नियत काफ़ी है? और रोज़े की नियत, रजब के रोज़े की नियत किस तरह करनी है, ये भी इरशाद फरमा दें। हर रोजे की नियत रोज करनी होती है। नफल रोजा है या फर्ज रोजा है तो इसकी नियत रात को गुरूब आफ्ताब के बाद कर सकते हैं। जैसे अभी भी कर सकते हैं कि मैं कल का रोजा रखूंगा, ये कहेंगे कि मैं कल का रोजा रखूंगा, तो ये रात में नियत कर सकते हैं। रजब की भी रोजाना अगर पूरे महीने की भी रखना चाहता है तो पूरे महीने की नियत का यूं सवाब मिलेगा कि नियत है कि पूरे रजब के रोजे रखूंगा, इस नियत का सवाब मिलेगा। लेकिन पूरे अब एक बार नियत कर लिए छुट्टे पड़े ये नहीं, ये रोजाना रात में नियत कर ले। सुबह नियत करने का भी इसके भी टाइमिंग है, तो बहरहाल ये के नियत कर ले कि मैं कल का नफल रोजा रखूंगा, तो काफी। ये कल के रजब का नफल, कल रजब का नफल रोजा रखूंगा, यूं भी कर सकते हैं। दिल में नियत हो, जबान से कहना अच्छा है जबकि दिल में नियत हाजिर हो, वरना दिल में नियत होना ये लाजिम है। जो ज़बान से अगर नियत नहीं कि अब ये पानी पी रहे, देख रहे कि अभी जो है ना वो वक्त ख़त्म हो जाएगा, फजर का वक्त शुरू हो जाएगा, तो ये भी नियत ही कहलाएगी ना कि गोया कि इसने रोज़ा ही रखना है, तभी तो ये इस तरह कर रहा है। वो हलचल मची हुई है, सहरी खुद नियत है, वैसे रूटीन नहीं है, मगर जहन में होगा मैं ये रिफ्रेशमेंट कर रहा हूँ, ये नहीं, जहन में होगा मैं कर सहरी रहा हूँ, तो ये अंडरस्टूड है कि रोजे के लिए सहरी ये कर रहा है, तवज्जो हो इसकी। और दूसरा ये कि मुफ्ती साहब भी बैठे हुए कि नफल और फ़र्ज़ रोज़े के लिए ये भी है कि ज़हवा कुबरा से पहले पहले वो नियत कर सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे फजर के बाद उसकी नियत नहीं थी कि मैं रोज़ा रखूँ, अब अगर इसने कुछ खाया पिया नहीं है और अब यह है कि ज़हवा कुबरा से पहले यूँ नियत कर सकता है कि मैं सुबह से रोज़े से हूँ। जी कर सकता, सुबह से रोज़े से हूँ। हाँ, कसदन यानी जानबूझ कर खाया पिया ना हो तो। जी यार अमीर सुन्नत से ये सवाल है कि हमारे मोहल्ले में एक हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने सदके का बैल किया है, ज़बा किया है, तो उनका गोश्त जो है उन्होंने पूरे मोहल्ले में तकसीम कर दिया। क्या हम वो गोश्त खा सकते हैं या आगे गरीब लोगों तक पहुंचा दें? इसके अलावा हमारे चाचू जान कल वफात पा चुके हैं, तो उनके लिए दुआ मग़फ़िरत की दुआ अता करनी। अल्लाह करीम आपके चाचू जान को, आपको और हम सबको बेहिसाब बख्शे। आमीन। ये सदके का गोश्त खाने के मुतालिक शायद सवाल है, सदके का ये खुद खा सकते हैं या नहीं? सदके का गोश्त किसी ने जैसे कोई जानवर काटा है तो उसका गोश्त जो है वो मोहल्ले में तकसीम किया है तो इनके पास भी आया है, तो कह रहे हैं कि ये सदके का जो गोश्त था ये हम खा सकते हैं।
اگر وہ صدقہ نفل صدقہ لوگ کرتے ہیں تو یہ کھا تو سکتے ہیں، لیکن اصل یہ ہوتا ہے غریبوں کے لیے صدقہ. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ صدقے کا گوشت غریبوں میں تقسیم کیا جائے، محلے میں، مالداروں میں، کھاتے پیتے لوگوں میں بہتر ہے کہ نہ کیا جائے. کیا تو جائز ہے، کھائیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، خود بھی کھائیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، نفل صدقہ ہے. بلکہ قربانی جو ہم کرتے ہیں بقرعید میں، یہ بھی صدقہ ہی کی صورت ہے، اور صدقے کی اقسام ہے. اس میں تو یہ کہ مستحب ہے کہ تیسرا حصہ اپنے لیے بھی رکھ لے، لیکن اگر سارا کوئی بانٹ دیتا ہے تب بھی صحیح ہے کہ اپنے 3 حصے کرے قربانی کے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے. یہ سارے حصے اگر غریبوں میں دے دیے تب بھی جائز، پورا بکرا یا پورا جانور اپنے لیے رکھ لیا تب بھی جائز، پورا بانٹ دیا تب بھی جائز. قربانی کے لیے تو ہے ہی ہے. عقیقہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہی ہے، اس میں بھی مطلب خود کھا سکتا ہے، لیکن یہ غریبوں کے لیے جو صدقہ کیا جاتا ہے نا، بیماروں کے لیے کہ مریض اچھا ہو جائے یا اس طرح کا، تو اس میں بہتر یہی ہے کہ غریبوں میں بانٹے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جس طرح ابھی سردی کا موسم چل رہا ہے اور مالٹے جو ہے، مالٹے کا موسم ہے، بعض اوقات ہم کوئی مالٹا چھیلتے ہیں اور وہ مالٹا اچھا خاصا کھٹا ہوتا ہے، تو اب ایک پھاڑی کھانے سے ہی پتہ چل جاتا ہے، منہ کا پورا ذائقہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے، اور اگر کھائیں گے تو مزید گلا خراب ہونے کے چانس ہوتے ہیں. ایسی صورت میں اس مالٹے کو ویسٹ اگر کریں تو کیا اس پر کسی قسم کا گناہ والا سلسلہ تو نہیں ہوگا؟ اللہ اللہ، گلا آپ کا خراب ہو رہا ہے نا. لیمبو کے مقابلے پہ اس کو رکھ دیں، لیمبو جیت جائے گا کٹاس میں. مالٹا کیا لیمبو کو ویسٹ کرتے ہیں؟ تو ایسا مالٹا جو ہے بھی لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی کوالٹی ہوتی ہے. کہ بعض یعنی کہ بلغمی مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ کھٹا ٹھنڈا ان کو برداشت نہیں ہوتا، آنکھ چھی شروع، نزلہ شروع، یا گلے میں کچھ اٹیک ہو جاتی ہے، ہر ایک کو نہیں ہوتا. ایک سے ایک کھٹی چیزیں لوگ کھا رہے ہوتے ہیں. یہ کھٹے میں کھٹا مالٹا بھی ہے، بغیر سانس لیے انڈیل دیں گے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا. اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اب اگر ایسی کوئی صورت ہے تو پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسا گاہک تلاش کر لیں، اس کو آپ تحفے میں دے دیں کہ یہ مجھے تو نہیں چلے گا، آپ اگر یا ویسے ہی تحفے میں دے دیں مجھے تو ایک کام چل جائے گا. یا پھر کھانے کے ٹائم پر وہ لیمبو کی جگہ اس کو یوں نچوڑ کر سب لوگ مل کے کھا لیں. پھینکنے کا تو میں مشورہ نہیں دے سکتا، اس میں قیمت لگتی ہے، اور اس کا کھٹا ہونا بھی اس کی کوالٹی ہے. لیمبو کھٹا نہ ہوتا تو اس کا تذکرہ میں نہ کرتا. لیمبو ہوتا ہی کھٹا ہے، وہ مالٹے سے زیادہ کھٹا ہوتا ہے، اور اس کا کھٹا ہونا ہی مفید ہے اور کام دے رہا ہم کو. فوائد ہی بہت ہیں اس کے، وٹامن سی سے بھرپور ہے. اسی طرح املی، لوگ سالن پہ ڈالتے ہیں املی، شاید کوئی گھر ہوگا املی سے خالی ہو، سب ڈالتے ہیں. ایک آئے کو ڈالتے ہیں بھائی، یہ کھٹی ہوتی ہے اس لیے ڈالتے ہیں، یہ میٹھی ہوتی تو کوئی نہ ڈالتا. تو کھٹا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ ہمیں پسند ہے تو اس کو اٹھا کے ٹھا کر کے پھینک دیا، یہ نہیں ہو سکے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں زویب اقبال اتاری، ترکی کے شہر غازی انتیب میں ہمارا قافلہ موجود ہے. میرا امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کچھ بھائی مل کر کھانا کھا رہے ہوں اور ایک بھائی کا کھانا مکمل ہو جائے اور دسترخوان سے اٹھنا چاہے تو اس کا کیا باقی اسلامی بھائیوں سے اجازت لینا ضروری ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. ماشاء اللہ، یہ آداب میں سے کہ ایک نے جلدی کھا لیا اور وہ اٹھنا چاہتا ہے تو دوسروں سے اجازت لے لے، ورنہ اگر بغیر اجازت کے اٹھ گیا تو گناہ گار نہیں ہے. لیکن بہتر وہ تھا جو میں نے عرض کیا، اور بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی کم خوراک ہے، کم کھاتا ہے، تو یہ تھوڑا تھوڑا کھائے تاکہ دوسرے بھائی بھی
दूसरे इस्लामी भाई जो दस्तरखान वो भी खा ले, तो ये मुंह चलाता रहे, थोड़ा थोड़ा ले, बोटा ना उठाए, बोटी उठाए, अब पूरा पीस मुंह में ना डाले, इसकी थोड़ी सिरी नोच के डाल ले मुंह में, हड्डी वाली बोटी उठाए, हड्डी नोचता रहे, टाइम निकाले ताकि दूसरे जो है वो खाते रहे, वरना अब ये ठकाठक उठना शुरू हो जाएंगे और उठ जाते हैं लोग। अब जिसको भूख ज्यादा है या जो आहिस्ता आहिस्ता चबा कर खाता है वो तो बेचारा शर्मिंदा होगा, फिर उसको भूखा उठना पड़ेगा। और हकीकत यह है कि अक्सरियत को खाना आता नहीं है, सच्ची बात कर रहा हूं, नहीं आता। पेट सबके डिस्टर्ब है, सबसे मुराद अक्सरियत के डिस्टर्ब है। ये आप भी सोच रहे हो ये तो मेरा पेट भी ऐसा, और दूसरे को इशारा करोगे यार अपना भी पेट तो डिस्टर्ब है, ये तकरीबन का डिस्टर्ब होगा। तो अब ये क्यों है, शायद इसकी वजह ये भी हो कि पूरा चबाते नहीं है। एक तो निवाला बड़ा लेंगे, बड़ा निवाला छोटा निवाला इसका फर्क नहीं जानते। मैंने सैंपल दिखा दिखा कर भी समझाने की कोशिश की आलमी मदनी मरकज फैजाना मदीना में, खासकर रमजानों में, और कई बार मैंने कोशिशें की हैं, लेकिन ये सब लोग कहलाते होते हैं, समझे, ये जनरल बात कर रहे हैं, तो कर रहे होते हैं लोग, लेकिन जब खाना आता है तो हट जाओ, हिर्स गालिब आती है, कैसा निवाला, कैसी निवाली, कैसी हड्डी, कैसी नली, बस वो उंडेलते धकेलते चले जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो एहतिकाफ में खास कर ये मनासिर, समझे, आप चाहे तो देख सकते हैं, नए नए रंग रूट आते हैं, मतलब बेचारे वो खूब खाते हैं, बाहर से मंगा कर खाते हैं, तली हुई समोसे कबाब पकोड़े जो आया, किसी को नाराज नहीं करते, किसी को महरूम नहीं करते, सबको अपने पेट में पना देते हैं, और फिर जाकर हमारी क्लिनिक में पना लेते हैं। क्या पना का है हमारे पास, समझे, वो इतनी दवाएं, लाखों रुपए की दवाएं खा जाते हैं, फिर हमको ऐलान करना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि ऐसा मत करो, एक गोली में काम करना हो जाता है तो पूरा पत्ता दे देते। खैर, तो यूं मतलब ये कि अगर सही चबा कर खाएंगे ना, छोटा आने वाला अच्छी तरह चबाएंगे, अच्छी तरह चबाने से क्या होगा कि एक तो ये नरम हो जाएगा ना, चब जाएगा ना, बारीक होगा। दूसरा ये जबान के नीचे अल्लाह पाक ने वो लुआब की 2 थैलियां रखी है, 2 है, एक है पता नहीं, 2 है मेरा ख्याल है, यूं महसूस तो 2 होती हैं। अब ये पढ़ा भी था वो जब शुरू में, तो 12 लेके जबान के नीचे से लुआब, लुआब माने थूक, थूक निकलता है, लिक्विड निकलता है, वो हम जो चबाते हैं तो ये इसमें मिक्स होता चला जाता है, और ये इसको जाकर हजम करने में पेट में मदद करता है। तो जब अच्छी तरह चबाकर खाएंगे, फिर खाने की अभी ख्वाहिश है, हाथ रोक लेंगे, ओवरलोड पेट को नहीं करेंगे, तो फिर ये पेट इंशाअल्लाह दुरुस्त रहेगा। पेट दुरुस्त रहेगा तो दीगर बीमारियां भी करीब नहीं आएंगी, कि तकरीबन 80% बीमारियां ये पेट की खराबी से होती हैं। वो एक मुहावरा है, आयत नहीं है, मुहावरा है, अल कब्जो उम्मुल अमराज, कब्ज ये बीमारियों की माँ है। तो इस तरह जिस तरह हम चबा रहे हैं आजकल, फिर ऑयली गिजाएं, एक तो तेल ज्यादा, फिर तली हुई गिजाएं, डीप फ्राइड, बड़ा मजा आता है डीप फ्राइड में। ये क्या करेगा, नरम नरम तो है, बताएगी, पेट भर के खा, पता चलेगा। तो ये अंदर जाकर इसका जो ऑयल है, ये ऑयल चूंकि कड़कड़ाया हुआ होता है, ये कड़कड़ाया हुआ ऑयल ये जरा उस गिजा से तो जुदा होना है उसने, जब इसकी पिसाई होगी तो ये अलग अलग इनके अज्जा तो अंदर होते हैं। तो ये जो तेल है ना, ये बड़ा मतलब खतरनाक। ये दीगर गिजाएं आपके जो नरम नरम चावल, तो प्यारी प्यारी बोटी और नरम नरम रोटी, ये इनको कवर करता है, इसको कोटिंग करता है। ये तेल जो है कोटिंग करके ये जो हाजमे का निजाम है ना, उसको जैसे चैलेंज करता है कि इसको कर हजम करने में इसके ये रुकावट बनता है, ये मसला। अच्छा, रोटी भी पराठा खाते हैं, मैं हैरान हूं कि बूढ़े बूढ़े लोग भी पराठे खा रहे होते हैं,